اب آج موضوع کیا ہے؟ موضوع جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا، یہ نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو قانون ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نے توفیق اس غلام آقا علیہ السلام کے اس غلام اور صد کو دی کہ قانون ہی ہمارے ہاتھوں سے بنا اور پوری عمر اس قانون کی حفاظت کی. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اردو زبان میں تحفظ ناموس رسالت پر علمی فقہی مدلل کتاب یہ واحد میری تصنیف ہے. آج کے دن تک اتنی جامع تصنیف ناموس رسالت کے موضوع پر کسی مکتب فکر کی نہیں آئی. یہ بھی سن لیں، بات آج تک یہ ہے. یہ میرے سامنے ہاتھ میں اسی زمانے چھپی تھی اور آج کی نہیں. یہ چھپی ہوئی 1995 کی ہے. دلائل تھے میرے 1984-85 کے. اس کو چھپے ہوئے 17 سال ہو گئے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. اس سبجیکٹ پر بڑی آپ حیرانگی کی بات ہوگی، زیادہ کتابیں تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی. یہ بات سمجھنے والی. باقاعدہ اس موضوع پر زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی پوری تاریخ علم میں. ارتداد کی بحث کرتے ہوئے، ردہ کی بحث کرتے ہوئے، یا کتاب الجہاد، کتاب السیر، غیر مسلموں کی بحث کرتے ہوئے اور کفر و ارتداد کی بحث کرتے ہوئے، ضمناً یہ موضوع سب و شتم رسول کا آقا علیہ السلام کی گستاخی کا اور اس کی سزا کا آ جاتا تھا کتب میں. اور بعض جگہ عنوان قائم ہوئے، ایک ایک فصل قائم ہو گئی بعض کتب میں. یہ سب حوالے آئیں گے آگے. مگر پوری تاریخ میں اس پر پہلے کتاب کبھی نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ متفق علیہ مسئلہ تھا. بنیادی تو اصل مسلمات میں سے مختلف سی تو تھا نہیں، آج بھی نہیں ہے. مگر یہ اپنے اس طرز عمل سے بنا رہے ہیں اس کو مختلف فی، ایسے ہی ناجائز طریقے سے. سب سے پہلی کتاب جس نے شر و بسط کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی وہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا ہے. اس الشفا میں انہوں نے حصہ دوم میں آخر میں جا کے 2 مستقل باب اس موضوع پر قائم کیے اور 2 ابواب میں کئی فصلیں لے آئے. سب سے زیادہ مبسوط، علمی، تحقیقی، جامع کتاب قاضی ایاز کی الشفا کے یہ 2 ابواب ہیں جنہوں نے اس پر بڑا اتنی شاندار بحث کی کہ اگر بعد میں کوئی کتاب بھی لکھی گئی تو اس کتاب نے بھی قاضی ایاز کی الشفا کا سہارا لیا. یہ مالکیہ میں سے تھے. پھر اس کے بعد دوسری کتاب حنابلہ میں سے لکھی گئی، علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول دوسری کتاب لکھی. وہ پوری کی پوری کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، گستاخ رسول کے اوپر اور اس کی سزا پر پوری کتاب انہوں نے اس موضوع پر لکھی. شاندار کتاب ہے، شاندار کتاب. مگر یہ حنبلی المذہب ہیں، کچھ آزاد منش سلفی خیال کے، مگر بنیادی طور پہ حنبلی المذہب ہے علامہ ابن تیمیہ. تو انہوں نے صاحب ظاہر حنابلہ کے موقف کو بیان کیا اور جگہ جگہ امام اعظم کو رد کیا ہے. میں آپ کو اب چونکہ علمی بات اور علمی مجلس سے میں آپ کو ہر چیز کھول کے بتانا چاہتا ہوں. احناف کو رد بھی کیا ہے جا بجا. وہ جو اسباب میں نے آپ کو بتا دیے تھے شروع میں اور آگے تذکر آئے گا ان کا، انہی وجوہ سے کہ چونکہ امام اعظم اور احناف کے ہاں قبول توبہ کا موقف بھی ہے اور مرتد ہو جائے عورت تو اس کے عدم قتل کا بھی ہے، اس کو قتل نہ کرنے کا. اور اگر ذمیہ ہو، غیر مسلم ہو، یہودی عیسائی ہو گستاخی کرنے والا تو اس کو قتل نہ کرنے کا موقف بھی ہے. 2 اقوال ہیں تینوں مسائل پر، 2 اقوال. مگر جس پر فتویٰ ہے، اکثریت ہے اور جمہور علماء احناف اور متقدمین ہیں وہ یہ ہیں کہ قبول توبہ ہے اور عورت اگر گستاخی کرے تو اس کا قتل نہ کرنا مرتد ہو جائے تو، اور اگر غیر مسلم کرے تو اس کو قتل نہ کرنا سزا. اب یہ 3 مسائل ایسے تھے بنیادی جو نزاع اور اختلاف کا باعث بنے، تو انہوں نے جا بجا ان کو رد کیا ہے اور اپنے دلائل دیے. مگر ایک بات بتا دوں، کسی نے 1400 سال میں امام اعظم کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام ابو یوسف کو نہیں کہا گستاخ رسول، امام محمد کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام طحاوی کو گستاخ رسول نہیں کہا.
آگے آئے گا صاحب ہدایہ، کنز، دقائق، سب کتابیں آئیں گی۔ یہ روش نہیں تھی کہ اس وجہ سے کوئی اچھال دے اور عوامی مسئلہ بنا دے، دیکھو یہ گستاخ رسول کے لیے معافی کا راستہ نکال رہے ہیں اور گستاخی رسول کو قابل معافی جرم بنا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کو کسی نے غلط رنگ نہیں دیا۔ انہوں نے اگر کہا قبول توبہ، عدم قبول توبہ، تو علمی طور پہ لیا۔ 1400 سال کی کتابوں میں کسی نے ناروا جملہ، نازیبا جملہ نہیں بولا۔ دو الگ موقف ہیں اور یہ دونوں موقف اپنانے سے کوئی کافر نہیں بنا۔ اگر انہوں نے قبول توبہ کا کہا تو اس پر احناف کے 4 موقف بن گئے، پھر آگے احناف کے اندر بھی پھر اختلاف ہوئے۔ متاخرین نے کہا کہ عدم قبول توبہ بھی ہے، یہ قول بھی کتابوں میں آئے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر قبول توبہ کا چونکہ موقف قوی تھا، متقدمین کا تھا، امام اعظم اور صاحبین کے بعد یعنی بہت سے متقدمین مجتہدین کا موقف قبول توبہ کا تھا، تو اس کی پھر آگے مزید تشریحات آ گئی۔ کسی نے یہ کہا کہ قبول توبہ سے مراد قبل الاخذ توبہ قبول ہوگی، بعد الاخذ نہیں۔ اب احناف نے آگے تفریعات کی کہ قبل الاخذ یا قبل الرفع الی الحاکم، قبل الرفع الی الامام، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے یا گرفتار ہونے سے پہلے، یا کوئی کہہ سکتا ہے عدالت میں کیس پیش ہونے سے پہلے، مگر میں اس کو اور احتیاط میں کہوں گا اس تعبیر کو کہ مقدمہ درج ہونے یا گرفتار ہونے سے پہلے قبل الاخذ۔ اگر توبہ کرے تو کسی نے کہا کہ قبول توبہ کا مطلب ہے اس سے پہلے توبہ کرے از خود تو قبول ہوگی، اگر بعد میں کرے تو نہیں، بعد الرفع یا بعد الاخذ کرے تو نہیں، تو کسی نے اس میں توجیہ کر دی۔ اور آخر وقت میں کچھ متقدمین متاخرین نے یہاں بھی کہا کہ قبول توبہ کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ آخرت کے لیے ہو جائے گی، مگر سزا اس کی موت کی جاری ہوگی اس پر۔ یہ بعض متاخرین نے یہ معنی بھی لے لیا، مگر یہ معنی امام اعظم نے نہیں لیے تھے، امام ابو یوسف نے، ائمہ نے نہیں لیے تھے۔ انہوں نے مطلقاً قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، جبکہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافع میں سے آدھے سے زیادہ انہوں نے مطلقاً عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا، مطلقاً، استثناء نہیں تھے۔ تو استثناء پھر ائمہ احناف نے جواب دیتے ہوئے پھر آگے آگے یہ تشریحات کی، استثناءات کی ہے۔ لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اب کوئی اگر آج کے زمانے کے یہ حضرات اس دور میں ہوتے تو معاذ اللہ یہ کیا کہتے، امام اعظم کے اوپر چڑھائی کر دیتے کہ یہ قابل معافی جرم کر رہے ہیں، کہ گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے، دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، گستاخ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے کہ چونکہ امام اعظم نے آگے ان کے ہاں یہ بھی ہے، میں نے آج جیسے بتایا کہ عورت کرے تو قتل نہیں ہے۔ اگر یہ زمانہ ان کا ہوتا اور امام اعظم اور ائمہ احناف کا موقف ان کے سامنے آتا، یہ بدقسمتی سے اس دور میں زندہ ہوتے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حشر کر دیتے کہ گستاخی کسی عورت نے کی۔ اب بھی واقعہ ایسا ہی پیش آیا نا، جو واقعہ اب چلیے کسی عورت نے گستاخی کی تو امام اعظم متقدمین احناف کا ہوتا تو عورت کرے گی تو قتل نہیں کی جائے گی، سزا قتل نہیں ہوگی، عمر قید ہوگی۔ اگر یہ ہوتے تو اندازہ کریں کیا ادھم مچاتے اور ائمہ احناف کو کافر بناتے یا مسلمان چھوڑتے ان کو۔ یہ سوچنے کی باتیں۔ اور پھر یہ قول کہ اگر ذمی یہودی عیسائی کرے، کافر کرے تو قتل نہیں ہوگا، مسلمان کرے تو قتل ہوگا۔ اگر یہ اس دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا حشر کر دیتے امام اعظم کا، ائمہ احناف کا، متقدمین کا۔ سوچنے کی باتیں، خلط مبس کرنا۔ کسی نے 1400 سال میں اس طرح کی حرکات نہیں کی۔ بڑے بڑے یہ سوال آئے ہیں، یہ سوال، جبکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں ان تینوں ایشوز پر جو متقدمین احناف کا موقف ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں تینوں ایشوز پر مطلقاً قتل کا اور مطلقاً عدم قبول توبہ کا قائل ہوں۔ میرا مذہب یہ، آج بھی یہ، کہ جو گستاخی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مطلقاً قتل ہوگا۔ اور اگر وہ توبہ کرتا بھی پھرے
تو وہ دیگر معاملات ہیں، کوئی جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وراثت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سزائے قتل اس پر جاری ہوگی، اس کی توبہ سے قتل معاف نہیں ہو سکتا. یہ میرا مذہب ہے، میں آپ کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. رہ گئی عورت گستاخی کرے یا مرد کرے، میرا قول اور میرا مذہب اور میری ترجیح یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں قتل ہوگی. مرد اور عورت کا امتیاز بھی نہیں ہے. مگر احناف نے اختلاف کیا. اور تیسرا، مسلمان کرے یا کافر، ہندو کرے، سکھ کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے یا مسلم، سب کے لیے سزا ہے کہ قتل ہوگا. مگر اس میں احناف نے اختلاف کیا. آگے وہ دلائل آئیں گے. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. علم ہوتا ہے. تو یہ ایسے اتنے بڑے اختلاف ہوئے ہیں، اتنے بڑے اختلاف، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی. انہوں نے تو صریحاً ان کی سزائے قتل کا بھی انکار کر دیا ہے ایسے بعض ایشوز میں. تو ان کو کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، ان کے خلاف تحریک نہیں چلی. ان کی خوش قسمتی کہ یہ لوگ اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، بدقسمت. ایک علمی ماحول تھا، سنجیدہ ماحول تھا. یہ دو کتابیں آئیں، امام مالکیہ کی الشفاء اور حنابلہ کی الصارم المسلول. اور پھر اس کے بعد شوافع کی کتاب، مذہب شافعی کی، وہ آئی، امام سبکی نے لکھی. کدھر بیٹھا؟ امام سبکی نے السیف المسلول، یہ شفافے کی طرف سے آئی، گستاخی رسول کے موضوع پر. الا من سب الرسول، یہ میرے سامنے ہے، السیف المسلول الا من سب الرسول. اس میں انہوں نے شافعی نقطہ نظر دیا. اور میں پھر بتا رہا ہوں، جا بجا صفات کے صفات بھر کر امام اعظم کا رد کیا انہوں نے، اور حنفیہ کا رد کیا ہے. وہی تین موضوع انہوں نے لے لیے ہیں جو انتہائی کروشل ہیں. اگر آپ اندازہ کر لیں بالفرض میں یا میرے جیسا کوئی شخص وہی امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا جو موقف ہے وہ اگر ہم میں سے کوئی وہ رکھتا اور وہ بیان کر دیتا تو اندازہ کر لیں کتنی کیا قیامت بنا دیتے ہیں. جبکہ وہ امام اعظم کا اور متقدمین احناف کا مذہب ہے. اور میں اس کو بھی نہیں قبول کرتا ہوں. میں نے جیسے عرض کر دیا، میرے نزدیک تو علی الاطلاق قتل ہے اور علی الاطلاق عدم قبول توبہ ہے، اور ہر مرد و عورت اور مسلم و غیر مسلم کے لیے قتل ہے. اگر انہوں نے انہی تین مسائل کی وجہ سے صفات کے صفات بھر کر امام اعظم اور احناف کی مخالفت کی، رد کیا ہے دلائل سے. میں جب وہ مقام آئے گا تو چونکہ حنفی المذہب ہوں میں، اس موقف میں تائید نہیں کرتا متقدمین حنفیہ کی، مگر حنفی المذہب ہوں، امام اعظم کا مقلد ہوں، لہذا ایسے نہیں چھوڑ دوں گا میں ان کو. میں صرف اتنا وجہ بتا دوں گا کہ آفٹر آل انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے اور اس میں الگ قول دیے ہیں، لبرل ہے. اس موضوع پر سب سے زیادہ لبرل موقف امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. لبرل، آزادی پر مبنی، زیادہ لبرل. اگر انہوں نے یہ موقف لیے ہیں تو ان کے دلائل کیا ہیں. بس میں اشارتاً تھوڑے بتا دوں گا کہ امام اعظم اور ائمہ احناف بغیر کسی دلیل کے بات نہیں کرتے. معاذ اللہ، ایسا نہیں کہ قرآن و سنت کو رد کرتے ہوئے کر لیا انہوں نے. یہ ان کے سامنے یہ قرآنی آیات نہیں تھی. یعنی یہ ہے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں آ گیا، یہ حدیث میں آ گیا، تو آپ امام اعظم سے زیادہ حدیث کو جانتے ہیں. آپ امام اعظم سے حضور کی حدیث کو، سنت کو، اور وہ سارے قتل کرنے کے حکم اور لوگوں نے قتل کر دیے، ابو داؤد کی حدیث اور بخاری جو میں نے سچی ہے، میری کتاب تحفظ نام اسی سے پڑھ گئی تو یہ بیان کرتے ہیں تقریروں میں. یہی تو ان کا مبلغ علم ہے. سب درج کی ہے میں نے، شفا شریف میں سب موجود ہے، سیف المسلول میں سب درج ہیں اور اصل کتب میں. تو کیا یوں کہا جائے کہ امام اعظم کے سامنے دلیلیں یہ کتابیں، یہ حدیثیں نہیں تھی؟ انہوں نے انہی حدیثوں کو دلائل دے کے رد کیا ہے، اختلاف کیا ہے، مگر کسی نے گستاخ نہیں بنایا. کسی نے یوں نہیں کہا کہ یہ گستاخوں کے ساتھ ہیں، یا گستاخوں کو بچاؤ دینا چاہتے ہیں، گستاخوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، یا معاذ اللہ حرمت رسول کے خلاف ہیں. کسی نے ایسی زبان درازی نہیں کی. ایک حیا ہے، علم کا کلچر ہے. علمی فقہی فنی مسائل پر اختلاف ہے، اس کو اختلاف لیتے ہیں، اور سب مسلمان ہیں، سب بڑے امام ہیں، سب جلیل القدر امام ہیں. کسی کے ایمان، عقیدے اور مذہب اور دین اور دیانت پر شک نہیں کر سکتا.
बस मेरी दरख्वास्त अपील है कि खुदा के लिए आज के उलमा कुछ संजीदा रविश, दयानत की रविश की तरफ आ जाएं और खुफिया बुग़्ज़ और इनाद और हसद और सियासत के जो एजेंडे हैं उस हटकर दीन को दिया करें, एजेंडों से पाक होकर। तो 3 किताबें आई, मालिकिया, हनाबिला और शवाफे की, अस्सैफ़ुल मसलूल। उसके बाद अहनाफ की कोई किताब इस मौजू पर सिरे से थी नहीं, हनफिया की। हत्ता के अल्लामा इब्नुल आबिदीन बयान करते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि हनफिया ने इस मौजू पर कोई किताब इत्तेफाक ऐसा है कि नहीं लिखी थी। उन्होंने जब भी इसको बहस की, चूंकि अहनाफ इसको हिस्सा समझते हैं, गुस्ताखी रसूल को इर्तिदाद का हिस्सा समझते हैं, रिद्दा का, लिहाजा उसने इसको बाबुर रिद्दा के तहत बयान कर दिया, एक जुजिया के तौर पर। इर्तिदाद के बहुत से जैसे असबाब होते हैं, कौलन और अमलन इर्तिदाद, तो उसमें इस कौल को भी ले लिया कि जो गुस्ताखी रसूल करे, इहानत करे, वो भी रिद्दा में है। तो उन्होंने इर्तिदाद में बयान कर दिया। किसी ने किताबुल जिहाद में अगर जिम्मियों की बात यहूदियों ईसाइयों की आई, किताबुल जिहाद में कर दी, किताबुल सियर में कर दी, ज़ैल में मुख्तलिफ अबवाब के तहत की अलग किताब नहीं लिखी। तो अल्लामा इब्नुल आबिदीन बयान फरमाते हैं कि उन्होंने फिर ये जरूरत महसूस करते हुए कि इस मौजू पर अहनाफ ने आज तक मुस्तकिल कोई किताब नहीं लिखी, इस बात को 1300 साल 1200 साल गुजर गए। तो अल्लामा इब्न आबिदीन ने रसाइल इब्न आबिदीन जो लिखे, उनमें फिर एक रिसाला लिखा मुस्तकिल इस मौजू पर। तो ये हनफिया की इस मौजू पर मुस्तकिल नौयत की पहली किताब आई, एक रिसाला, और उसका नाम है तंबीहुल वुलात वल हुक्काम अला अहकाम शातिम खैरिल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो रिसाला इस वक्त मेरे हाथ में है। ये वाहिद किताब है जो पूरी की पूरी इस सब्जेक्ट पर है, मगर ये रिसाला है, बड़े साइज के 370 सफ़हात हैं, बड़े साइज के। इसको अगर छोटी किताब में ले आए तो शायद 450 बन जाएंगे। तो ये मजमुआ रसाइल इब्न आबिदीन में है और उस रिसाला का ये 15वां रिसाला है। इमाम इब्न आबिदीन के रसाइल में से उनका 15वां रिसाला है और इसका नाम है तंबीहुल वुलात वल हुक्काम अला अहकाम शातिम खैरिल अनाम। ये उन्होंने फिर इस मौजू पर लिखा, जिससे आपको अहनाफ का पूरा मौक़िफ़ यकजा तमाम कुतुब अव्वल ता आखिर उनका मुलख्खस मिल जाता है। और इसका जिक्र उन्होंने खुद भी जो उकूद और रस्मिल मुफ्ती किताब लिखी, इमाम इब्न आबिदीन ने उकूद और रस्मिल मुफ्ती, जो उसूल फतवा पर, उसूल फिक़्ह पर, इफ्ता के जो उसूल हैं उसके ऊपर किताब लिखी, उकूद और रस्मिल मुफ्ती। उसमें उन्होंने अपने इस रिसाले का जिक्र किया है। इसका जो हैदराबाद जो दक्कन का जो इसका नुस्खा है जो अवेलेबल है कंप्यूटर पर भी, तो उस नुस्खा पूरा का जो तबाह हुआ है हैदराबाद दक्कन से 1482 हिजरी में, यानी सन 2000 में जो दूसरी बार छपा है, पहली बार 1422 में छपा, उसके सफा 6 पर आगे चल के उन्होंने, बल्कि उसके सफा 6 से पहले शुरू में उन्होंने लिख दिया इसको, ये सारी उसके आगे चल के तफसील दी है, खुद बयान किया है कि ये मसला आज तक नहीं लिखा गया था, सफा 9 पर बयान किया, सफा 9 पर ये कबूल तौबा गुस्ताख रसूल का और इसके तमाम मसाइल पर, उसमें जाके उन्होंने फिर मेंशन कर दिया कि मैंने इसको तफसील से अपने रिसाले में, जिसको मैंने सम्मयतहु तंबीहुल वुलात वल हुक्काम अला अहकाम शातिम खैरिल अनाम, उसमें जिक्र किया। और फिर वो असल रिसाला मैंने आपको बता दिया, उसको हम कोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो रिसाला ये भी रसाइल इब्न आबिदीन में से है, दूसरा रिसाला है उकूद और रस्मिल मुफ्ती, दूसरा।